بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سب سے پہلے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پر حضرت امام زمانہ علیہ السلام امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور تمام مومنین اور مومنات، تمام جہان عالم اور تمام انسانیت کو حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور اس موقع پر میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ جو آپ نے بازار کوفہ میں خطبہ دیا وہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی خداوند تعالی سے توفیق کا طلبگار ہوں۔ بشیر بن حزیم الاسدی راوی ہے، روایت کرتا ہے کہ میں نے حضرت زینب بنت علی علیہ السلام کی طرح کسی خاتون کو اس قادر الکلامی سے خطبہ دیتے نہیں دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ علی امیر المومنین علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو خاموش ہونے کے لیے ارشاد فرمایا۔ جب آپ نے فرمایا ایھا الناس تو خاموشی چھا گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ والصلاة علی ابی محمد وآلہ الطیبین الاخیار اما بعد یا اہل الکوفہ۔ حمد و ثنا اللہ کے لیے، درود ہو میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکو پر گزیدہ آل پر۔ کوفے والو، غدر و فریب والو، کیا تم روتے ہو؟ تمہارے آنسو نہ رکے، تمہاری فریاد میں کمی نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت کی طرح ہے جس نے پوری طاقت سے سوت کاٹنے کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بناتے ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 92 کا آپ نے حوالہ دیا۔ انما مثلکم کمثل التی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم۔ انکاسا کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یعنی سوت کو کاٹ کر پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ پھر فرمایا دیکھو تم میں تو صرف چاپلوس، فاجر، انحراف اور بغض و عداوت کرنے والے ہی رہ گئے۔ لوڑیوں کے سے خوش آمدی اور دشمنوں کی طرح عیب جوئی رہ گئی۔ یا تم غلاظت پر اگے ہوئے سبزہ کی طرح یا دفن شدہ عورت کی لاش پر زیور کی طرح ہو۔ تم نے جو کچھ اپنے لیے آگے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے، جس سے اللہ تم پر ناراض ہوا اور تم ہمیشہ عذاب میں رہو گے۔ کیا تم روتے ہو اور فریاد کرتے ہو؟ ہاں روو، بہت روو اور کم ہنسو۔ تم اس آر و ننگ کے مرتکب ہو چکے ہو جس کو تم ہرگز نہیں دھو سکو گے۔ تم کہاں دھو سکو گے اس ہستی کے قتل کا دھبا جو خاتم نبوت اور سرچشمہ رسالت کی اولاد ہے۔ جو جوانان جنت کے سردار تھے وہ تمہارے نیک لوگوں کے لیے پناہ تھے، تمہاری مصیبتوں کے لیے امن تھے، تمہارے لیے دلیل و برہان کا منارہ تھے، تمہارے لیے سنت اخذ کرنے کے لیے مرجع خلائق تھے۔ کتنا برا ہے یہ بوجھ جو تم اٹھائے ہوئے ہو۔ رحمت حق سے دور ہو تم نامراد ہوئے ہو اور کٹ جائے تمہارے ہاتھ، گھاٹے میں رہے تمہارا ہر معاملہ، اللہ کے غضب میں گرفتار رہو، ذلت و خواری تم پر مسلط رہے۔ کوفیوں، ہلاکت تمہارا مقدر ہو۔ کیا تم جانتے ہو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس کلیجے کو پارا کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کس حرم کو بے پردہ کیا اور کس خون کو تم نے بہایا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس حرمت کی عطا کی؟
تم نے یہ جرم کر کے کبھی ہی مکاری کا ارتکاب کیا ہے، جو ایک فریب کاری ہے اور بہت بڑا حادثہ بھی، حقیقت کا چہرہ مس کرنے کی کوشش بھی۔ یہ جرم زمین اور آسمان پر حاوی ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہوئی کہ آسمان نے خون برسایا؟ آخرت کا عذاب تو اور زیادہ رسوا کن ہے، پھر تمہاری کوئی مدد نہ ہوگی۔ تمہیں جو مہلت ملی ہے اس سے تمہارا بوجھ ہلکا نہ ہوگا۔ اللہ کو جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ انتقام ہاتھ سے نکلنے کا خوف ہے۔ تمہارا پروردگار تمہاری گھات میں ہے۔ پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے یہ اشعار پڑھے۔ تم اس وقت کیا جواب دو گے جب نبی کریم تم سے پوچھیں گے تم آخری امت ہو، تم نے یہ کیا کیا؟ ماذا تقولون اذ قال النبی لکم ماذا صنعتم وانتم آخر الامم یا آل بیتی و اولادی و مکرمتی منہم اسارا و منہم زرجو بدم۔ میرے اہل بیت، میری اولاد، میری ناموس کے ساتھ ان سے کچھ کو اسیر بنایا اور کچھ کو خون میں نہلا دیا۔ ما کان ذاکا جزائی اذ نصحت لکم ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحمی۔ میری ہدایت و نصیحت کی جزا نہ تھی، میری ہدایت و نصیحت کی یہ جزا نہیں تھی کہ میرے بعد میرے عزیزوں کے ساتھ یہ سلوک کرو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ آئے جو شداد اور قوم ارم پر آیا تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا یہ وسیع و بلیغ خطبہ آج اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جو شام میں دربار یزید میں دیا تھا اس کو جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ والسلام۔